السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے بھائی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی جزاک اللہ محمد طلحہ بھائی، یہ ہماری دوسری ملاقات ہے۔ پہلی ملاقات کو بہت بھائیوں نے دیکھ کر آپ کا شکریہ ادا بھی کیا کہ ماشاءاللہ آپ کا طرز بیان بہت اعلیٰ تھا، آپ نے عزت سے بات کی اور بہت اچھی باتیں کی، تو آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ سارے بھائیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بھائیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ کی طرح گفتگو ہو۔ علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن عزت اور قرآن اور حدیث سے بات ہونی چاہیے، اور یہی آپ نے پچھلی بار کیا۔ تو آج کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی تھی ختم نبوت پہ، تو آپ ایک اور بار شروع میں اپنا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کر دیں، پھر میں چند گزارشات کر لوں گا، پھر ہم انشاءاللہ گفتگو قرآن اور حدیث سے شروع کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جی میرا ختم نبوت سے متعلق یہی عقیدہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اس کو بیان کیا ہے، جس میں خاتم النبیین کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس سلسلہ نبوت کو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی نبی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ اللہ نے رسول خدا محمد الرسول اللہ پر شریعت کو، دین کو، ہدایت کو مکمل کر دیا۔ آپ ہی کی نسبت سے جو کتاب قرآن مجید جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی ہدایت کا مرکز و محور ہے اور خدا کی منشا کو تلاش کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو خلاصہ کلام، رسول اللہ نبیوں کی مہر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو مہر ثبت کر دیا ہے۔ اب مزید کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کو میں مزید واضح کروں کہ مخاطبہ الہی پر مہر لگ گئی ہے۔ اب براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطے کی کوئی شکل باقی نہیں ہے، اس کو کشف کا نام دے، الہام کا نام دے، غیر تشریعی وحی کا نام دے، کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ لفظ خاتم النبیین میں ان ساری باتوں کی نفی ہو گئی ہے۔ جی محمد طلحہ بھائی، جزاک اللہ، آپ نے اپنا موقف بہت واضح طور پہ بیان کیا۔ تو اس میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین، اس آیت کے متعلق بعض چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اور شریعت مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر دوسری بات جو آپ نے یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہمارا اتفاق ہے کہ یہ آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، لیکن جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ ہم اس سے اتفاق نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نتیجے سے دوسری آیات کی نفی ہوتی ہے، جو میں آیات اب پیش کرنے لگا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مخاطبہ الہی پہ بھی مہر لگ چکی ہے، اور اب نہ کشف، نہ الہام، نہ وحی،
کوئی ایسی چیز اب نہیں ہوگی۔ اس سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ قرآن کی بہت ساری آیات کے خلاف موقف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کلام کرے گا۔ تو اگر آپ کے پاس قرآن پاس ہے، میں بعض آیات پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو آپ دیکھ لیں، پھر ان کے متعلق آپ انشاءاللہ اپنا موقف بھی ضرور بیان کریں کہ ہمیں بھی فائدہ ہو انشاءاللہ، اور ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم میں کیا اختلاف ہے، اور فیصلہ پھر وہی کریں قرآن اور حدیث سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہت اہم اصول ہے قرآن کریم کا، جو کہ تمام مفسرین اس پہ اتفاق رکھتے ہیں، آپ کا بھی مجھے لگ رہا ہے یہی عقیدہ ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ یہ ممکن نہیں کہ ہم آیت خاتم النبیین کی ایسی تشریح کریں جو کہ دوسری آیات کے بالکل خلاف ہو۔ تو اس موضوع کے ماتحت میں ایک اہم آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کی شان نزول بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے دو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس کے متعلق جب کفار نے اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ آیت پیش ہوتی ہے۔ دوسری جو شان نزول اس کے متعلق بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو آپ پہ اعتراض کفار نے کیا، جب قاسم فوت ہوئے، کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ ابتر ہیں۔ تو جب آپ کو لوگوں نے ابتر کہا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ نہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسلیم کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں میں سے، آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ آپ رسول اللہ ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لاکن کا صیغہ آیا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، پھر اس کی نفی کی ہے، یعنی اللہ نے تسلیم کیا کہ ہاں جسمانی باپ تو نہیں، لیکن رسول اللہ ہے، یعنی امت کے باپ ہیں، اور خاتم النبیین ہے۔ اب یہاں خاتم اور النبیین کے دو الفاظ ہیں، اب اس کا ابا کے ساتھ کوئی جوڑ ہے، ہم کہتے ہیں یہ جوڑ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں، آپ نبیوں کی مہر ہیں، اور آپ افضل الانبیاء ہیں۔ تو یہ اس کی شان نزول ہے، یہاں آخری کا ترجمہ بنتا نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یفسر بعضہ بعضا کے ماتحت قرآن کریم میں ایک واضح آیت ہے، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کلام کریں، میں جلدی سے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ وہ ہے آیت میثاق النبیین، سورہ آل عمران ورس 81 میں۔ اب آپ اس نبی کو مسیح کا نام دے، مہدی کا نام دے، مصدق نبی کا نام دے، جو نام آپ نے دینا ہے، قرآن کریم کی آیات سے محکم طور پہ ثابت ہے کہ اس امت میں ایک امتی نبی نے آنا تھا، نام آپ اس کو جو مرضی دیں، حدیث کو آپ مسیح والی احادیث کو نہ بھی مانے، کسی نے ضرور آنا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، میں اس کی جلدی سے عربی پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ میں اردو پڑھ دیتا ہوں، کہ اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب بھی میں کتاب یا حکمت دوں، اور پھر ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم نے ضرور اس کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں النبیین کا جو صیغہ ہے، اس میں تمام رسول شامل ہے، تمام انبیاء شامل ہے، کہ جب بھی کتاب اور حکمت آئے گی تو ایک مصدق رسول نے ضرور آنا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مصدق رسول حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اور آ کے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا جواب دیا، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق نبی ہوتے امتی نبی کے طور پہ اسلام کی خدمت کی، کچھ نئی چیز نہیں آپ لائے بلکہ آپ امتی نبی تھے، اور آپ نے دین کا احیاء کیا، یعنی دین کو واپس ثریا سے زمین پہ لے آئے۔ تو اس آیت میں واضح کہ جب بھی کتاب حکمت آتی ہے تو ایک مصدق رسول نے ضرور آنا ہوتا ہے، اور واضح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب اور حکمت ملی، تو آپ کے بعد ایک مصدق رسول ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے آئے تصدیق کے طور پہ۔ تو یہ میرا جو مقدمہ ہے، یہ ایک آیت ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں آپ اس پہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں نے بعض آیات پیش کرنی جن سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا سلسلہ کلام کا وہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ امت میں اولیاء اللہ کرامات جو ہیں وہ قیامت تک جاری ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنے موقف کو واضح کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن مجید پر غور کرنے کا اصول بیان کیا ہے اسی سے مجھے اختلاف ہے، اور یہ طریقہ تفسیر جس کا بھی ہے، ماضی کی ساری علمی روایت کا ہو یا چند ایک مفسرین کا ہو، اس پورے ڈسکورس سے ہی ہمیں اختلاف، اور قرآن مجید کو سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہو رہی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید میں نے لاسٹ مجلس میں بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا تو وہ قریش کی زبان میں نازل کیا ہے، اور قریش کی جو زبان ہے وہ بالکل واضح ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں نازل کیا ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، واضح عربی زبان میں ہے، اور زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے یہ کوئی منطق نہیں ہے، ایک نطق ہے۔ ہم اہل زبان کے استعمالات، محاورے، اسالیب کو سامنے رکھ کر زبان کو ٹیلی کرتے ہیں اور کسی لفظ کا معنی کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اب ہمارے سامنے کلام آیا ہے تو اس کو سمجھنا کیسے؟ آپ نے کہا نا یفسر بعدہ بعدا، یہ بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم لفظ کو دیکھیں گے، لفظ جس جملے میں استعمال ہوا ہے جملے کو دیکھیں گے، اگر پھر بھی بات واضح نہیں ہو رہی تو سیاق و سباق میں جائیں گے، اگر پھر بھی بات واضح نہیں ہو رہی تو اب پورے قرآن کو ہم جا کر دیکھیں گے یا پورے کلام کو دیکھیں گے کہ اس اجمال کو تفصیل کے ساتھ کہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی طریقہ کار۔ تو سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری جگہ ہم تب جائیں گے جب ابہام ہو۔ قل هو اللہ احد میں تو میں کہیں نہیں جاؤں گا نا کہ اللہ احد ہے یا نہیں ہے، مجھے قرآن میں کوئی اور آیت مل جائے، لفظ بالکل واضح ہے، جملے کی تالیف بالکل واضح ہے، اور کلام عرب سے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ احد کسے کہا جاتا ہے، لم یلد ولم یولد کسے کہا جاتا ہے، تو کہیں اور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ کن تو یہی آیت بنے گی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی شان نزول کی، تو اس اصول کو بھی کوئی اتنی بڑی پذیرائی نہیں مل سکی۔ قرآن مجید رسول اللہ نے خود جمع کروایا ہے، اور جو اس موجودہ ترتیب کے ساتھ قرآن ہمارے پاس مصحف کی شکل میں موجود ہے، یہ ترتیب بھی رسول اللہ نے لگوائی ہے، کون سی آیت کہاں ہونی ہے، کس کے پیچھے، کس کے آگے، کس صورت کے آگے کون سی صورت ہے، پیچھے کون سی صورت ہے۔ الحمد سے لے کر سینے والناس تک یہ پورا قرآن بالترتیب رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اس کا سیاق و سباق بھی قرآن کا متن ہی متعین کرے گا۔ کسی بھی آیت کا تاریخی پس منظر جو اخبار احاد میں بیان ہوا ہے، وہ تاریخی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، راوی کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کی سند ٹھیک بھی ہو تو متن اگر قبول کر رہا ہے اس تاریخی پس منظر کو تو ہم تب اس کو قبول کریں گے، ادر دن قبول نہیں کریں گے۔ اگر متن خود ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں تاریخی واقعہ سے اس کو دیکھ لو تو پھر ہم ضرور جائیں گے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کروں، اگر کوئی تاریخی پس منظر ہم بنیاد نہ بنائیں، قرآن مجید اپنی بات
بیان کرنے میں بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ آخری بات جو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دیا، وہاں پر معافی چاہوں گا، تفسیر کرنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نبیوں سے بات نہیں کر رہا، بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے۔ سیاق و سباق میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے کہ جب میں نے بنی اسرائیل سے نبیوں کا عہد لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آئے یا میرا کوئی نبی آئے تو تم نے اس کی پیروی کرنی یا اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یا میں سمجھتا ہوں جملے کی تالیف اور سیاق و سباق سے صرف نظر جو ماضی کی علمی روایت نے اس کو بیان کیا ہے، آپ بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ میری مختصر سی گزارشات ہیں۔ جی طلحہ بھائی جزاکم اللہ، تو آپ نے اپنا موقف بیان کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک صحیح طریقہ نہیں کہ دوسری آیات کی طرف ہم چلے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے طلحہ بھائی کہ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اصول بتایا جس سے قرآن کریم کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اب جو قرآن کریم ہے اس کی صداقت اس وجہ سے واضح ہے، ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی اور اس کے بہت سارے واضح ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ایک بات جو اللہ نے قرآن کریم میں بتائی ہے جو بہت اہم ہے اور جو ہم غیروں کے آگے پیش بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن کسی اور سے ہوتا تو اس میں بہت سارے تضاد ہوتے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی آیت کی وہ تشریح کریں جو کہ دوسری آیات کے بالکل خلاف ہو۔ اب آپ نے قریش کی زبان کے متعلق بات کی، اور یہ ایک پکی شہادت ہے کہ اسلام احمدیہ جو تفسیر کر رہی ہے وہی صحیح تفسیر ہے، کیونکہ اگر آپ قریش کی زبان کو دیکھیں پہلے دن سے آج تک یہ ایک تسلسل ہے کہ جو لفظ خاتم ہے جب جمع مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کے لیے سینکڑوں حوالے ہیں، جہاں پہ قرآن کے نزول کے دوران اور قرآن کے نزول کے بعد انہوں نے یہی لقب جو ہے خاتم کے ساتھ مضاف مضاف الیہ ان کو دیا جن کے مطابق ان کی یہ رائے تھی کہ وہ افضل ہیں، اور یعنی تمام کمالات ان میں ختم ہو چکے ہیں، جیسے خاتم الشعراء کے شعراء کے خاتم، یا خاتم المحدثین، خاتم المحققین، خاتم المجتہدین۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم نے جملے کو دیکھنا ہے اور سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، تو آیت خاتم النبیین پہ ہم نے شروع میں یہی گفتگو کی تھی کہ یہاں پہ لاکن کا صیغہ آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جسمانی ابویت کی نفی کی اور وہاں لاکن کا لفظ آ چکا ہے، تو اس میں واضح ہے کہ یہ جو رسول اللہ اور خاتم النبیین کی بات ہے اس میں ابویت کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن فکر نہ کریں نعوذ باللہ من ذالک، آپ نہ صرف یہ بات ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں، یہ بھی اس میں ایک مزید بات ہے کہ آپ کی کوئی روحانی اولاد بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم اس ترجمے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آیت کے بالکل خلاف ہے اور دوسری آیات کے بھی بالکل خلاف ہے۔ شان نزول کے متعلق آپ ان آیات کے جو اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھ لیں کہ دوسری آیات ہے سورہ احزاب میں کافی زیادہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے بات ہو رہی ہے، اور جو دوسری بات میں نے کی ہے وہ دور منصور اور دوسری روایات سے واضح ہے۔ بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہم اس طرف آتے ہیں، دو باتیں اہم آپ نے کی ہے۔ ایک آپ نے بات کی کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ صرف بنی اسرائیل
کہ انبیاء کے متعلق کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پہ النبیین کا جو ذکر ہے اس میں تمام انبیاء شامل ہیں، یہ صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق نہیں، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کتاب و حکمت آئے تو ایک مصدق رسول آئیں گے جو کہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو یہ اللہ کا واضح اصول ہے قرآن میں جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں کیونکہ آپ بنی اسرائیل انبیاء کے بارے صرف بات ہو رہی ہے، قرآن نے اس کا رد کر دیا ہے، کیونکہ سورہ الاحزاب آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ جو میثاق ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، تو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اسی قرآن میں واضح ہے۔ اب اس طرف ہم واپس بھی آتے ہیں، آپ نے جہاں پہ یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وحی کا سلسلہ قیامت تک منقطع ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے بچڑا کو خدا بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو بچڑا ہے ان سے کلام نہیں کرتا، نہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر دی کہ آپ کی ایک صفت یہ ہے، زندہ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ کلام کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی بتانا کیا آپ کے نزدیک یہ صفت اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک معطل ہو چکی ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، جب آپ نے بت توڑے، آپ کو جب کفار نے پوچھا کہ یہ کس نے توڑے، آپ نے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بڑے نے توڑے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے بات کریں، دیکھیں اگر یہ لوگ یہ جو بت آپ سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ یعنی بت اور بچڑے کی صفت ہوتی ہے وہ کلام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان فرما دی کہ اللہ قیامت تک کلام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ یہ تین طریقے ہیں وحی کے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تین ذریعوں سے، وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے یا ایک رسول بھیجتا ہے جو کہ آپ کو وحی کرتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ وحی اور کلام الہی کا سلسلہ منقطع ہے، یہ تو پھر آپ صفت جو اللہ کی اس کو معطل کریں، اور خاتم النبیین میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی مہر ہے، اس میں وحی الہی اور کشف الہام کا کوئی ذکر نہیں کہ بند ہو چکا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم۔ ٹھیک ہے، وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آخر میں، ایک سیکنڈ، پھر آپ انشاءاللہ اس پہ بات کریں۔ تو وہ آیت ہے، ہاں جی 612، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الانعام میں آیت 121 میں ایک واضح بات فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ تو اگر شیطان بھی وحی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت میں یہ بھی فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے
ان پہ بھی اللہ نے وحی کی۔ سورہ المائدہ آیت 111 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بات فرمائی کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہوئی، مریم علیہ السلام کو بھی وحی ہوئی۔ تو یہ ممکن نہیں کہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، جو خیر امہ ہے، اس پہ وحی کا سلسلہ نہ ہو، نہ کلام کا ہو، بلکہ وہ ایک نعوذ باللہ من ذالک مردہ مذہب ہو جس کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کرنا۔ جزاکم اللہ۔ جی میں نے شروع میں وہی عرض کیا تھا، میں نے پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی بات نہیں کی تھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عہد کس سے لیا جا رہا ہے، نبیوں سے نہیں لیا جا رہا، بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق کی طرف جائیں تو پیچھے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اور انہیں وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا عہد لیا۔ کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے لیا۔ یہاں پر میں وہی عرض کر رہا ہوں، جملے کی ترکیب اور تالیف میں تھوڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو سمجھنے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہو رہا ہے کہ وہاں پر بنی اسرائیل سے عہد لیا جا رہا ہے، نبیوں سے عہد نہیں لیا جا رہا۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عہد کس کے بارے میں ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں عہد لیا گیا تھا، لیکن لیا کن سے جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے، نبیوں سے نہیں رسول اللہ کے بارے میں عہد لیا جا رہا۔ ایک تو اس آیت کی تفسیر میں یہ غلطی ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے جو بات کی نا کہ رسول اللہ سے بھی عہد لیا گیا، وہاں پر بھی آپ میثاق کی وہ آیت نکال کر سیاق پڑھ لے، وہاں منصب رسالت کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہم نے سابقہ نبیوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی من کا، آپ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا ہے، یہ میثاق لیا ہے کہ آپ کو بھی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ سورہ المائدہ میں مزید اس کی تصریح فرما دی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اس منصب کو سر انجام نہ دیا، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو ان دونوں آیات کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں سیاق و سباق میں بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے خاتم النبیین کی بات کی، تو میں نے لاسٹ مجلس میں بھی یہ کہا تھا کہ کلام عرب سے ہم کوئی ایک مثال بھی دے دیں کہ خاتم جب مضاف ہو کسی جماعت کی طرف، کسی صفت کی طرف، کسی شخص کی طرف، جیسے آپ نے خاتم العلماء، خاتم المحدثین، خاتم الشعراء کی مثالیں دی ہیں، تو آپ زمانہ جاہلیت سے اس کی کوئی مثالیں دے دیں کہ وہ اس کو اس معنی میں استعمال کرتے رہے ہیں، تو ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں آپ نے باقی آیات کا تذکرہ کیا ہے، میں نے یہ کب کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر رہا؟ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کلام کا طریقہ بیان کیا ہے کہ میں جب بھی انسان سے بات کروں گا ان تین طریقے سے کروں گا۔ آیت ختم نبوت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بات کرنے پر پابندی لگائی ہے کہ اب انسانوں کے پاس کوئی ایسی رہنمائی نہیں آئے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو منتخب کر کے انسانوں سے گفتگو کرنے کے لیے اس کو وسیلہ بناتے تھے، اس پر مہر لگ گئی ہے۔ تو انسان سے کلام کرنے پر پابندی لگی ہے یا مہر لگی ہے، وہ دروازہ اللہ نے بند کیا ہے، مطلقاً کلام اللہ نے بند نہیں کیا۔ میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نہ جانے کس سے بات کر رہا ہے، لیکن اب خدا کی ہدایت کو جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اور رسول اللہ کی سنت کے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا۔ تو اگر ہم کلام عرب کی طرف آ جائیں یا ان آیات کو مزید آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ سے منصب رسالت کا عہد لیا جا رہا ہے اور میثاق لیا جا رہا ہے، اور آل عمران کی آیت میں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم میں جب وہ رسول آ جائے، وہ نبیوں سے نہیں لیا جا رہا۔ اس آیت پر آپ مزید دیکھ لیں۔ جی جزاک اللہ طلحہ بھائی، تو اس آیت کی طرف ہم واپس جاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا انبیاء سے، ٹھیک ہے، جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ جب بھی ہم دے من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت، پھر ایک رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے، تو تم نے ضرور اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اس میں واضح ہے کہ جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک رسول آئے گا۔ اگر ہم آپ کی یہ بات بھی مانیں کہ یہ اصل میں میثاق لوگوں جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی امت سے لیا تھا یا بنی اسرائیل سے لیا تھا،
پھر بھی بات وہاں کی وہاں کہ جب بھی کتاب حکمت آئے گی تو ایک رسول نے آنا ہے۔ یہ واضح محکم آیت ہے، اور اس بحث میں ہم اگر نہ بھی پڑھیں کہ کیا یہ انبیاء سے لیا گیا تھا یا لوگوں سے لیا گیا تھا، یہ اس بات پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ جب بھی کتاب اور حکمت آئے تو ایک رسول نے آنا ہے۔ جب بھی لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک رسول نے آنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ آپ نے سورہ المائدہ کی آیت پیش کی، اس میں کدھر نہیں ذکر کہ یہ وہی میثاق ہے، بلکہ سورہ الاحزاب کی جو میں نے آیت بیان کی اس میں اسی میثاق کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہی الفاظ استعمال کیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی یہ میثاق لیا گیا۔ جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک مصدق رسول نے آنا۔ یہ آیت واضح ہے، محکم ہے، اس کی اور تفسیر سورہ مائدہ سے نہیں ہوتی۔ وہ الگ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ اپنی رسالت آپ نے صحیح طرح لوگوں کو پہنچانی ہے، وہ تمام انبیاء نے یہ بات بالکل صحیح کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خاتم کی بحث ہے، یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب شان نزول ہو چکا اس آیت کا تو عربوں نے اس دن سے آج تک خاتم کا جمع مضاف مضاف الیہ اسی طرح استعمال کیا۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا نہیں استعمال ہوتا تھا، لیکن عربوں نے کیسے اس کو سمجھا، پہلے دن سے انہوں نے آج تک وہ یہی لقب استعمال کریں، عربوں کو چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، انہوں نے اس کو کیسے سمجھا، انہوں نے بھی اسی کو اسی طریقے سے استعمال کیا۔ سند کو اسائڈ رکھتے، سند کو چھوڑ دے ایک منٹ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس زمانے سے ہیں، اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے کہ یہ احادیث اس زمانے سے ہے، یعنی اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہوئی ہے یا بعد میں کسی نے یہ باتیں کی ہے، پھر بھی یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ لغت ان کی عربی ہی تھی اور انہوں نے اس جملے کو اسی طریقے سے استعمال کیا۔ مثلاً انا خاتم الانبیاء و یا علی و انت یا علی خاتم الاولیاء، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اے علی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ اب اس میں لغت واضح ہے کہ یہاں پہ یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ علی آخری ولی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت خاتم النبیین و انا آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ آدم کی پیدائش سے پہلے بھی میں خاتم النبیین تھا۔ تو اس کے علاوہ ہزاروں حوالے جو میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں خاتم پہ، جہاں پہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی بات لکھی۔ اب یہ عرب تھے، انہوں نے پہلے دن سے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا۔ مثلا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہی بات لکھتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، والخاتم یجب ان یکون افضل، کہ خاتم کا یہی مطلب ہے کہ آپ افضل ہیں۔ پھر آپ نے آیات کے متعلق کہا ہے کہ ہاں میں یہ نہیں انکار کرتا کہ اللہ قیامت تک کلام کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے جو بھی میں نے آیت پیش کی آپ کے سامنے وہاں انسانوں کے ساتھ کلام کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، بشر کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ تین طریقوں سے وہی قیامت تک جاری ہے۔ پھر قوم موسیٰ نے جب بچڑے کو خدا کے طور پہ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، کہ یہ بچڑا ان انسانوں سے بات نہیں کرتا، نہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا۔ تو یہاں بھی
انسانوں کی بات ہو رہی ہے، پھر اور بھی جو آیات پیش کی ہے وہ سب انسانوں کے بارے ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ بھی شیطان جو وحی کرتے ہیں انسانوں پہ، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ، اور بھی آیات پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی، حواریین کو وحی ہوئی، لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حواریوں نے بھی مخاطبہ الہی پایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی امت کی عورتوں نے بھی وحی الہی کا شرف حاصل کیا، لیکن جو خیرہ امہ ہے، افضل الامم ہے، اس کے ساتھ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک یہ انعام اٹھا لیا۔ حالانکہ تمام شارحین کا یہی عقیدہ ہے، امام نووی، ابن حجر، بدر الدین العینی، پہلے دن سے ساروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں وحی الہام جاری ہے، اور صحابہ پہ بھی الہام ہوتا تھا، اور انہوں نے یہاں تک لکھے کہ کرامات الاولیاء قیامت تک جاری ہے۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق یہ سب اولیاء اللہ، یہ سارے بزرگ پہلے دن سے، صحابہ کے دن سے، ان سب نے ختم نبوت کا انکار کیا، یا میں آپ کے الفاظ میں کہتا ہوں غلط سمجھی آیت، اور ساروں نے یہ جو دعوے کیے بالکل غلط ہے۔ لیکن واضح وہ آج کا موضوع نہیں، لیکن قرآن سے واضح کہ قیامت تک کلام الہی جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ جی آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت کی۔ میں مختصر اسی آیت کی طرف آؤں گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 81 ہے، اس میں آپ نے بھی ترجمہ ٹھیک کیا۔ اور جب ان سے نبیوں کا عہد لیا گیا، کس سے عہد لیا گیا؟ سوال تو یہ ہے، پیچھے اللہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے نبیوں کا عہد لیا گیا، نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا، اس جملے کی تعلیف پر غور کریں گرومیٹیکلی۔ اور جملے کی تعلیف یہ بیان کر رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ وعدہ لیا جا رہا ہے، نبیوں سے وعدہ نہیں لیا جا رہا کہ تمہارے پاس کوئی نبی آئے اور تمہارے پاس یہ معاملہ ہو۔ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا کوئی رسول آئے، کوئی کتاب آئے، تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ سیاق میں وہ پوری بحث ہے۔ اور جو میں نے سورۃ الاحزاب کی آپ کو بات کی نا، اس میں بھی منصب رسالت کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ وہاں پہ ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں انبیاء کو کہا جا رہا ہو کہ آپ نے مصدق بن کے آنا ہے، یا ایسی کوئی بات کرنی ہے۔ دوسرا، آپ نے جو خاتم کی بات کی، تو میرا اصل مطالبہ بھی یہی تھا کہ قرآن مجید جس دور میں نازل ہو رہا ہے، یہ فطری قاعدہ ہے۔ آپ مرزا غالب کو لے لیں، علامہ اقبال کو لے لیں، شیکسپیئر کو لے لیں، کارل مارکس کو لے، یہ انسانی علوم کے وہ ذرائع ہیں، اسٹیبلشڈ نالج کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، کسی خطیب کو سٹڈی کیا جاتا ہے، کسی اعلیٰ شاعری کو دیکھا جاتا ہے، تو اس دور میں جا کے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ زبان اپنے اسالیب بدلتی رہتی ہے، زبان کے محاورے بدل جاتے ہیں، متکلم کا انداز بدل جاتا ہے۔ لاہور میں جو پنجابی بولی جا رہی ہے، فیصل آباد میں وہ نہیں بولی جا رہی، ایک ہی لفظ ہے، اسالیب کا فرق ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ فطری قاعدہ ہے، یا تو آپ اس قاعدے کی غلطی واضح کریں کہ طلحہ بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ زمانے جاہلیت کی عربی کو بنیاد نہ بنائیں، آپ اس نقطے پر آئیں تو انشاءاللہ ہم مزید اس پر بات کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ یہ عربی مبین میں ہے، واضح ترین عربی میں ہے، اور دو جگہوں پر قرآن نے الگ سے کہا کہ اے میرے رسول یہ آپ کی زبان میں ہے۔ تو یہ بار بار قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ یمن کی عربی میں نہیں ہے، مصر کی عربی میں نہیں ہے؟ چونکہ قرآن جن لوگوں سے بات کر رہا ہے وہ عرب ہے، مشرکین مکہ ہے، تو ان کے جو محاورے ہیں، جو اسالیب ہیں، اس کے مطابق بات ہوگی۔ یا جو جاہلیت کا زمانہ ہے، اس میں جو شاعری ہو رہی ہے، خطبہ آ رہے ہیں، اسی میں بات ہوگی۔ تو آپ یہ ایکسیپٹ کر گئے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی شاعری میں، یا ان کی نثر میں، یا ان کے خطبہ کی جو تقاریریں ہیں، اس میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر، سیل آف دی پرافٹ، سلسلہ نبوت کو رسول اللہ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے جو اس میں معنی پیدا کیا ہے افضل ہونے کا، زمانہ جاہلیت میں، یا قریش کی عربی میں، یا رسول اللہ کی مادری زبان میں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہ یہ علمی غلطی ہے جماعت احمدیہ کی تفسیر کے باب میں،
کہ وہ قرآن کے بعد جو عربی زبان نے اپنا سفر طے کیا، چاہے وہ طبری کی عربی زبان ہو، ابن کثیر کی ہو، زمخشری کی ہو، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، وہ عربی نہیں ہے جو قریش کی ہے، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے اسالیب بدل گئے ہیں۔ اور یہ میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے چند سالوں کے بعد خاتم کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا جس معنی میں آپ بول رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ کہ قرآن جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، انہی کے محاورے میں، انہی کے اسالیم میں بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے، خاتم النبیین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بتا رہے ہیں، تو ان کے محاورے، ان کے اسالیم میں بات ہوگی۔ وہ آپ مان گیا کہ ان کے اسالیم، محاورے، لٹریچر میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم زمانے جاہلیت کی نفی کریں کہ قرآن بے شک عالمی ہے، قیامت تک کے لیے اپنے پیغام کے لحاظ سے، اپنے پیغام کے لحاظ سے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اصلاً وہ ایک قوم سے خطاب کر رہے، قوم کو مخاطب کر رہے، اسی کی زبان میں وہ بات کرے گا۔ اور غالباً سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا تو اس کی اپنی قوم میں بھیجا، اسی کی زبان میں اس پر کلام نازل کیا۔ تو یہ تو زبان کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے کہ ہم اس دور کی زبان کو چھوڑ کر کسی اور دور کی زبان اٹھا کر لیں، چونکہ دونوں کی زبان عربی ہے۔ یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے باقی مفسرین کی مثال دی، تو وہ مفسرین خاتم النبیین کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہے۔ آپ انہی کی آیات اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر وہ وہی معنی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے باقی مثالیں دی، تو ہمارا تمام صوفیاء سے اختلاف ہے، یا عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ عرض کر، وہ ابن حجر اسقلانی ہو، علامہ بدر الدین عینی ہو، قرآن مجید حق ہے، قرآن مجید سچ ہے، قرآن مجید پر ہی اس کے الفاظ کی حکومت ہے، عربی زبان کی حکومت ہے۔ اگر کسی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر انی متوفیقہ کے اوپر تمام مفسرین مدت کو پورا کر لینا مراد لیتے ہیں، زندہ آسمان پر اٹھا جانا مراد لیتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ یہاں پر عربیت کی روح سے ترجمہ جو کر رہی ہے، سارے مفسرین کا تو رد کر دیا نا۔ تو ہم بھی وہی بات عرض کر رہے ہیں کہ جب قرآن اپنی بات پوری ڈٹائی کے ساتھ، الفاظ کی حکومت کے ساتھ بیان کرے گا اور کلام عرب کی روح سے اس کا ترجمہ درست تصور کر لیا جائے گا، بعد میں امام طبری کی بہت سی غلطیاں ابن کثیر نے ہائی لائٹ کی ہیں، زمخشری نے ہائی لائٹ کی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بعد میں لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ بعد میں استعمال ہوتا رہا ہے، خاتم المحدثین بھی استعمال ہوا ہے، خاتم الشعراء بھی استعمال ہوا ہے، خاتم المجتہدین بھی استعمال ہوا ہے۔ یعقوب کلینی کو شیعہ خاتم المحدثین کہتے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سی عربی ہے؟ یہ قرآن کے نزول کے وقت کی عربی نہیں ہے۔ قرآن تو ان لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ میں اگر آپ سے اردو میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب انتقال فرما گئے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ طلحہ بھائی نے جملہ کیا بولا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر یہ معنی اخذ کر لیں کہ انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو جانا، تو طلحہ بھائی کے والد صاحب پاکستان سے لندن منتقل ہو گئے ہیں، تو آپ خود ہی دیانتداری سے بتائیں یہ زبان کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کار ہے؟ آپ اسی اردو میں اس کا معنی کریں گے جو اردو طلحہ بھائی بول رہے ہیں۔ تو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے یہ موضوع روایت ہے، انا خاتم النبیین و انت یا علی خاتم الاولیاء، یہ من گھڑت روایت ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے، خطیب بغدادی نے بھی اس پر وضع کا حکم لگایا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عمر بن واصل، اس نے اس روایت کو گھڑا ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت تو ویسے بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ احادیث کو قرآن کی زبان کی مثال میں پیش نہیں کیا جاتا، وہ روایت بالمعنی میں ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، سب راویوں کے اپنے الفاظ ہیں۔ جب روایت ثابت ہو جاتی ہے تو ہم بعد میں او کما قالا کہتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ جماعت احمدیہ بھی 90% امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجیحات میں یہ اصول ہے کہ خبر واحد کبھی بھی قرآن پر حکم نہیں بن سکتی، نہ تخصیص کر سکتی ہے، نہ تقیید کر سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی بات میں نے عرض کی تھی، معذرت چاہتا جی جزاک اللہ طلحہ بھائی، آپ نے کافی اپنا جو موقف ہے واضح کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے طلحہ بھائی کہ
آپ نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ جو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا کہ جب ایک نبی آپ کے پاس آئے، اس پہ میں نے کہا کہ اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، یا تو وہ عہد آپ یہ مانیں کہ انبیاء سے لیا گیا، یا آپ یہ مانیں کہ انبیاء کے ماننے والے سے لیا گیا۔ بات ادھر اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف اس پہ کہ جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک نبی نے ضرور آنا ہے۔ اب جو میں نے سورہ الاحزاب کی آیت پیش کی اس میں واضح ہے کہ یہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، یعنی آپ سے جب عہد لیا تو کتاب حکمت بھی آئی، تو ایک مصدق رسول نے آنا تھا، اس کو نام آپ جو مرضی تھے دیں، قرآن کے مطابق کسی نے ضرور آنا تھا، کیونکہ قرآن میں واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 180 میں اس کو آپ کھول کے دیکھ لیں کہ جب بھی تفرقہ اور خباثت دین میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک رسول کے ذریعے سے دین کا احیاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ جب بھی ایسا سلسلہ ہو کہ اچھائی جو طیب اور خباثت ہو تو اللہ تعالیٰ، میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے دن سے ہے، وہ کسی عالم کو نہیں بھیج سکے اس چیز کو ٹھیک کرے، بلکہ وہ انبیاء کے ذریعے جب حد تک یہ بات پہنچ جاتی تو انبیاء ہی دین کا احیاء کر سکتے ہیں، مومنین کو کفار سے علیحدہ کر دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو آیت میں میثاق النبیین ہے اس پہ میں پھر بات وضاحت کر دوں کہ آپ میثاق جس کی طرف بھی لے کے جائیں، نبی پہ لے کے جائیں یا ان کے لوگوں کی طرف لے کے جائیں کہ ان سے عہد لیا گیا، بات وہاں کی وہاں کہ جب بھی کتاب حکمت آئے گی ایک مصدق رسول نے آنا ہے۔ سورہ احزاب میں واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی میثاق لیا گیا۔ آپ سورہ المائدہ سے تفسیر کر رہے ہیں، جبکہ ان آیات میں محکم طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہی میثاق ہے۔ سورہ المائدہ میں تو جو بات ہے وہ تو تمام انبیاء کے لیے ایک یہ کہ آپ نے اپنا مشن جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، پورا بیان کرنا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے۔ جہاں تک خاتم کا لفظ ہے، میں نے یہی آپ کو کہا کہ اس زمانے میں اگر ہم جائیں، عربوں کی لغت کو ہم دیکھیں پہلے دن سے قرآن کریم کے بعد، تو ہم یہی اسلوب پاتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ یہ قریشی زبان نہیں اور قریش والوں نے اس کو اس طرح نہیں استعمال کی، اس کی آپ کو دلیل لانی پڑے گی، کیونکہ دعوت تو آپ نے کی کہ خاتم اس طرح نہیں استعمال ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک مہر کی بات ہے، مہر تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو خاتم النبیین کا یہی مطلب ہو کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے تمام انبیاء کی تصدیق کی، جن کو آپ نے صحیح نبی مانا وہی صحیح ہے، وہی سچا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جو خاتم النبیین یا خاتم اور مضاف الیہ کا جاہلیت میں ہمیں آج کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اس کے بعد اور قرآن کے نزول کے دوران یہ استعمال ہوتا تھا، اور فضیلت کے لیے ہی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں یہ محاورہ اسی وجہ سے استعمال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پوری طرح ختم کر دیا، کیونکہ ہم بھی خاتم النبیین کا ایک یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ میں تمام کمالات ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ کی آمد کے بعد نہ صرف آپ نے جو جسمانی اولاد ہے وہ ختم ہوئی، کیونکہ آپ کے کوئی بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمر تک نہیں پہنچے، یہ کہنا کہ نہیں اب ساری نعمتیں بھی ختم ہیں، یہ تسلیم نہیں ہو سکتا لفظ خاتم سے، نہ۔ لیکن استدراک کا جو اصول میں نے بیان کیا اس کے
ماتحت یہ تفسیر قابل قبول ہے۔ خاتم جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اسم اعلیٰ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ ٹول ہوتا ہے، اس سے تصدیق ہوتی ہے، اتھینٹیکیشن ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ان تمام مفسرین نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس پہ یقین رکھ سکتے ہیں، لیکن بات وہاں کی وہاں ہے۔ میں نے جو حدیث پیش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، میں نے اس کی صحت پہ شروع میں آپ کو بتا دی کہ اس کی صحت کو چھوڑیں۔ اصل بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوا، یہ محاورہ کیسے استعمال ہوا، یہ اس زمانے کی روایات ہیں، یہ قریش لوگوں کی روایات ہیں۔ اگر آپ ان کو موضوع بھی مانیں لغت کے لحاظ سے، یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اب آپ نے کہا کہ شیخ الالبانی نے اس کو موضوع قرار دیا، لیکن جب میں آپ کو شیخ الالبانی کی صحیح روایات پیش کر رہا ہوں، اسی سانس میں جب میں نے وہ حدیث پیش کی، میں نے حضرت آدم علیہ السلام والی حدیث بھی پیش کی کہ کنت خاتم النبیین وانا آدم لمنجدل فی طینتہ۔ اب یہاں پہ آخری کا مطلب نہیں بلکہ تصدیق اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس وقت سے نبیوں کی مہر تھا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہاں آخری کا مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خبر واحد اور احادیث کا بامانہ ہونا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ عربوں نے شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہی طریقہ تھا، خاتم کا جو لفظ تھا وہ اس لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب آپ نے دعویٰ کیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اس طریقے سے کہ ساری جو نعمتیں ہیں، وحی، کشف، الہام، یہ سب بند ہے، لیکن اس کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ آیت خاتم النبیین تو ہمارے درمیان موضوع ہے، آپ نے اور کوئی آیت نہیں پیش کی، نہ کوئی صحیح حدیث پیش کی ہے، تو آپ کی بات وہاں کی وہاں ہے۔ ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ آیت خاتم النبیین پہ ہو رہی ہے۔ میں نے اور بہت ساری آیات پیش کی، میں ایک اور آیت بھی پیش کرتا ہوں سورہ الاعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسل آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ابن آدم کا ذکر ہے، اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی تمہارے سے رسول، تم میں سے رسول آئیں، منکم کا صیغہ ہے، تمہارے میں سے، یہاں پہ بھی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ کھلا ہے۔ اور اب آپ ایسی تفسیر آیت خاتم النبیین کی نہیں کر سکتے جو اتنی آیات کے خلاف جا رہا ہے۔ میں نے اتنی آیات پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ کلام قیامت تک جاری ہے، یہ ایک معطل صفت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کلام الہی انسانوں کے ساتھ یہ صفت معطل ہو چکی ہے؟ دوسری امت کی عورتوں پہ بھی وحی ہوتی تھی، حواریین پہ بھی وحی ہوئی تھی، لیکن جو خیرہ امہ ہے اس سے اللہ نے یہ نعمت اٹھا لی ہے، اور جو اس امت کے سب سے اعلیٰ بزرگان اور محدثین تھے ان سب نے غلط دعوے کی کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ کرا ہو یا اس کی آیات کی تکذیب کی؟ تو ان محدثین سے کسی نے تو کلام کیا تھا۔ اب آپ کو یا تو ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ ہی تھا جس نے آپ ان پہ وحی کی، یا آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا نعوذ باللہ کا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ آخر پہ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک توفع کی بحث ہے اس کا بھی ہم
قرآن سے ہی ثبوت دیتے ہیں۔ جو لغت عرب ہے، اگر میں کہوں توفیت من کا مالی، اس کا یہ مطلب ہے میں نے اپنا مال آپ سے لے لیا، پورا کا پورا لے لیا۔ لیکن جب اللہ فاعل ہو، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تو جو مفسرین محدثین ہیں انہوں نے یہاں غلطی یہی کی تھی کہ ان کو نزول مسیح کی احادیث نے اصل میں کنفیوژن میں ڈال کے انہوں نے ان آیات کی تعویل کر دی تھی۔ تو یہ جو آپ نے دوسری باتیں کی ہیں کافی حد تک ہمارا اتفاق ہے اس پہ، لیکن آپ آگے پھر کلام کریں۔ جزاکم اللہ۔ جی رضی بھائی، بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہے۔ میرا بنیادی اختلاف جماعت احمدیہ سے اجرائے نبوت پر ہے، اور جو وجہ اختلاف ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہ آپ نے میرے اصول کے مطابق اس بات کو تسلیم کیا کہ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں، ادب میں، ان کے لٹریچر میں، وہ نثر کی صورت میں ہو، کسی خطیب کا خطبہ ہو، کسی مقرر کی تقریر ہو، کسی شاعر کا اعلیٰ کلام ہو، وہ سبع المعلقات ہے، وہ دیوان حماسہ ہے، دیوان ابو طالب ہے، دیوان حسان ابن ثابت ہے، دیوان علی ہے، یا دیوان عائشہ ہے، چلیں یہ تو صحابہ کرام اسمعیات ہیں، اور بھی کثیر جو لبید کی شاعری ہے، جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے شعراء ہیں، ان میں خاتم کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بات کیٹیگوریکل لاجیکل ہے، فطری طور پر قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ آپ بار بار دوسری آیات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہم جب بھی قرآن کو سمجھیں گے کلام عرب کی روح سے ہی سمجھیں گے۔ اور ابھی آپ نے جو توفع کی مثال دی، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ توفع کا فاعل اللہ ہو اور اس کا مفعول جو ہے وہ انسان ہو، تو پھر اس کا معنی فوت ہو جانا ہوگا۔ یہ کلام عرب سے ہم نے مثالیں دی ہیں نا، ان کا استعمال دکھایا ہے۔ تو اگر ہم زبان سے صرف نظر کر کے قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھیں گے، قرآن خود عربی زبان میں ہے، مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے، جاہلیت کا ادب پڑھایا جاتا ہے، شعر رٹ رٹ کے ہماری زبان تھک جاتی ہے، راتیں جاگ جاگ کر ہم شعر یاد کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو زمانہ جاہلیت کی شاعر، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ اس اصول کی تردید کریں تو ہم آگے چلتے ہیں، ورنہ یہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ زمانہ جاہلیت یا رسول اللہ کے دور کی عربی زبان، جس دور میں حضور بات کر رہے ہیں، اس میں یہ استعمال ہی نہیں ہوا اس معنی میں۔ زمانہ جاہلیت کو اٹھا لیں یا رسول اللہ کے دور کو اٹھا لیں، استعمال ہی نہیں ہوا۔ اور جہاں تک آپ نے حدیث کی بات کی، تو بھائی موضوع روایت سے آپ استدلال کیسے کریں گے؟ چاہے وہ شعر ہو، چاہے وہ لغت کا کوئی قاعدہ، وہ ثابت ہی نہیں ہے، کسی نے خام خواہ ہوا میں چھوڑ دی ہے تو آپ اس سے قاعدہ بنانا شروع کر دیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور جس روایت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یا باقی روایتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ آپ کیسے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے کہ یہ حضور کے دور کی باتیں ہیں؟ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ احادیث کے اندر بے شک عربی زبان ہی استعمال ہوئی ہے، پر یہ اس دور کی عربی نہیں ہے، روایت بالمعنی ہے۔ رسول اللہ سے صحابی نے بھی سنا ہے تو اپنے الفاظ میں آگے روایت کیا ہے، پھر تابعی نے صحابی سے سنا ہے تو اپنے الفاظ میں آگے اس نے روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح وہ سفر کرتے کرتے جب امام بخاری، امام مسلم یا کسی اور محدث کے پاس وہ روایت آئے گی، تو وہ 4 یا 5 لوگوں کے فہم اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس میں رسول اللہ کے اصل الفاظ کیا تھے، حضور کیا بتانا چاہتے تھے، راوی کا فہم کتنا داخل ہو گیا، تبھی تو ہمارے علماء سند اور متن کی بحثوں میں الجھتے ہیں، شاذ، علل، علت قادیہ ہے، معدل ہے، منکر ہے، نہ جانے کس کس بحث میں وہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ قطعی طور پر کسی روایت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایت باللفظ ہے قرآن کی طرح۔ تو معذرت کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے قرآن کے الفاظ کی مثال حدیثوں سے ہم اس طرح نہیں دے سکتے، ہمیں اسی دور میں جانا ہوگا۔ اور یہ آپ مانے ہیں کہ اس دور میں خاتم کا لفظ اس معنی میں بولا ہی نہیں جاتا تھا، اور جب میں بھی مان رہا ہوں کہ قرآن کے بعد یہ بولا گیا ہے، اور آپ نے کہا نا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی بولا گیا تھا، تو اس کی مثال آپ خبر واحد سے کیوں دے رہے ہیں؟ اسٹیبلشڈ نالج، تواتر کے ساتھ زبان کا علم ہمارے پاس پہنچا ہے، کبھی کسی نے بھی یہ مانا نہیں کیا، کبھی کسی نے یہ مانا نہیں کیا۔ اخبار احاد میں آپ جو کچھ بھی پیش کرتے رہیں، وہ سامنے والے پر اگر اس طرح سے حجت ہوں گے تو وہ قبول کرے گا نا۔ یہاں روایت کی اتھینٹسٹی زیر بحث نہیں ہے، زبان کی ابانت، زبان کی حجت زیر بحث ہے۔ ہم زبان کہاں سے اخذ کریں گے؟ مثال کے طور پر آخری بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید
ایک لفظ بولتا ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے وہ کسی دوسری آیت میں جا کر ہم دیکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم لغت میں جائیں گے، اس کا معنی تلاش کریں گے، پھر کلام عرب سے اس کے استعمال کو دیکھیں گے کہ یہ کس استعمال کے ساتھ، جیسے آپ نے توفع کو مال کے ساتھ جوڑا تو اس میں وفات کا معنی نہیں پایا جائے گا، یہ عرب کا استعمال ہے، اس کو ہم نے کسی اور جگہ قرآن میں جا کر نہیں دیکھنا ہے۔ تو پہلے ہم اس طریقہ کار کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ میں اس طرف تو آ ہی نہیں رہا کہ نبوت جاری ہے نہیں جاری ہے، خاتم النبیین نے واضح کر دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نبیوں کی مہر، مہر ثبت ہو گئی، مہر بند ہو گئی۔ کلام عرب میں کئی ایک مثالیں ہیں، دعویٰ آپ کا ہے تو جواب آپ نے دینا ہے کہ کلام عرب میں اس کی مثالیں ہیں۔ کلام عرب جب بولا جاتا ہے تو زمانہ جاہلیت کا ادب مراد ہوتا ہے۔ بعد کی امام شافعی نے بھی شاعری کی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ بنیاد نہیں ہے۔ بعد کی اور بھی شعراء ہیں، فرزدق شاعر ہے، بے شک عربی شاعر ہے لیکن وہ قرآن کے دور کا نہیں ہے، تو اس میں اسالیب کا فرق آ جاتا ہے، تغیرات زبان میں آ جاتے ہیں۔ تو میں پھر بھی مؤدبانہ یہ گزارش کروں گا کہ خاتم النبیین ہم جو معنی کر رہے ہیں وہ بالکل درست معنی ہے۔ نبیوں کی مہر، سلسلہ نبوت کو اللہ نے رسول اللہ پر بند کر دیا ہے۔ آپ نے بھی مانا ہے کہ ہم جو معنی کر رہے ہیں جماعت احمدیہ، اس کا ثبوت بعد میں تو ملتا ہے، زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتا۔ اور جو آپ نے رسول اللہ کے دور کی بات کی نا، وہ آپ وہ روایتیں پیش کر رہے ہیں جو باللفظ نہیں ہے، روایت بالمعنی ہے، سارے محدثین مانتے ہیں، اکثر اس میں سے کمزور درجے کی ہیں، اور محدث تک پہنچتے پہنچتے اس میں ایسے تغیرات آ جاتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ قرآن کے لفظ کا یا قرآن کی آیت کے مدعا کو واضح کرنے کے لیے ہمیں ایک زن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کا، اور یہ وہی غلطی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں، جو بھی کر رہا ہے ہمارا سب سے اختلاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کافی حد تک ہو گئی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی زمانہ جاہلیت میں آپ نے دکھانا ہے یا رسول اللہ کے دور میں اسی طرح دکھانا ہے، چونکہ زبان تو تواتر سے سفر کرے گی نا۔ آپ جو چیزیں دکھا رہے ہیں اس کو اس درجے میں تواتر حاصل نہیں ہے۔ زبان ہمیشہ متواتر ٹرانسفر ہوتی ہے، اکا دکا شاذ اسالیب، شاذ محاورے، قرآن خود کہہ رہا ہے عربی مبین، بلسان عربی مبین، واضح ترین عربی زبان میں یہ بات آئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ شاذ روایتیں، ظنی روایات، خبر واحد قرآن پر حکم نہیں ہے، ظنی اس ثبوت ہے، الا یہ کہ قرآن سے تائید مل جائے تو اس میں دلالت میں قطعیت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن زبان کو ہم نے جب بھی سمجھنا ہے، زبان پر جب بھی کام کرنا ہے تو اس کے ہمارے پاس ٹھوس مقدمات ہونے چاہیے۔ تو آپ میری بات بھی مان گئے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، میں پہلے ہی آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ بعد میں یہ معنی خاتم کے لفظ میں یہ معنی پیدا ہو گیا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال ہے قرآن جن لوگوں سے بات کر رہا ہے انہی کی بات میں ہم بات کریں گے، انہی کی نفسیات، یعنی کہ جب یہ آیت اتری اگر ابو جہل زندہ تھا اس کو پتا تھا کیا بات ہو رہی ہے، ابو بکر کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، عمر کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، عثمان و علی کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، امیہ کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، ولید بن مغیرہ کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، یہ سارے لوگ جانتے تھے کیا بات ہو رہی ہے، انہی کی زبان میں اللہ نے بات کی ہے۔ تو انہی کے لٹریچر میں ہم یہ معنی دکھا دیں، جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور پورا سنی مذہب یا ایون میں جماعت احمدیہ کو ایکسیپٹ کر لوں گا یا اس کا فارم فل کر لوں گا۔ اور یہ میں اکثر اپنے احمدی دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ سمجھیں، تو مزید آیات کو پیش کرنا، ادھر ادھر جانا، وہ آیت زیر بحث خاتم النبیین اس کا معنی ہوگا، اس میں اجرائے نبوت جاہلیت کے ادب سے ثابت ہو جائے گا، ساری آیتوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس آیت کو نظر انداز کریں گے اور باقی آیات سے نبوت کا اجرا ثابت کر کے اس آیت کی تعویل کریں گے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لفظ پر بات ہو رہی ہے، خاتم النبیین عربی کا لفظ ہے، جیسے ہم باقی آیات کا ترجمہ عربیت کی روح سے کرتے ہیں، اس کا معنی عربیت کی روح سے طے کرتے ہیں، اس آیت کو ہم عربیت کی روح سے نہیں دیکھ رہے، اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو قرآن کے نزول کے بعد۔ اور اگر آپ نے قرآن کے نزول کے دور کی بات کی تو آپ وہ ان روایتوں کو بنیاد بنا رہے ہیں جو اپنی ذات میں ظنی ہیں، اور قرآن ظنیات پر اعتبار نہیں کرتا، واضح ترین عربی پر اعتبار کرتا ہے۔ اور جہاں تک احادیث کی بات کی، معذرت کے ساتھ بات لمبی ہوگی، آخری بات کر رہا ہوں، وہ روایت باللفظ نہیں ہے، او کما قال، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے راوی کا اپنا فہم اس میں داخل ہو گیا ہو، کسی کو اطمینان ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا،
تو خلاصہ کلام آیت ختم نبوت ہی بنیاد ہے، یہیں سے بات شروع ہوگی، یہیں پر بات ختم ہوگی۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نبوت کے اجرا کا کوئی ذکر نہیں، اور جو آپ نے مصدق کی بات کی وہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا نا کہ اس سے یہ بحث نہیں ہو رہی کہ وعدہ کن سے لیا جا رہا ہے، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول ہے تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو بھائی مخاطبین زیر بحث ہوں گے تو معنی صحیح کیا جائے گا نا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں نبی کی بیویاں زیر بحث ہیں، عام عورتیں زیر بحث نہیں ہیں، ورنہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ تم گناہ کرو گی ڈبل عذاب دوں گا، تم نیکی کرو گی ڈبل اجر دوں گا، کسی مفسر نے نہیں کہا کہ یہاں پر عام عورتوں کو اجر دیا جا رہا ہے، مخاطب کو سامنے رکھ کر مدعا واضح ہوگا، وہاں بنی اسرائیل مخاطب ہیں، اور وہاں پر جو مضاف کی اضافت ہے وہ مفعول کی طرف ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کا عہد تم سے لیا جا رہا ہے، اور وہاں پر انہی پر بات ختم کی جا رہی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا، سب سے نہیں کہا جا رہا۔ اور آپ نے جو سیدنا آدم کی مثال دی، اگر وہاں سے ہم یہ سمجھ لیں کہ بنی آدم کی بات ہو رہی ہے کہ اے اولاد آدم جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم کب انکار کر رہے ہیں، جب آئے گا تصدیق کریں گے۔ آیت ختم نبوت نے اللہ نے بند کر دیا کہ اب نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، آپ اسی لفظ پر جائیں اور کلام عرب ادب کی جاہلیت کے ادب سے اس کی مثالیں دیں دے۔ آخری بات ان شارٹ عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبوت بند ہو گئی، کشف و الہام کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کا مطلب کیا ہے آپ استعمال اٹھائیں، یہ لغوی مفہوم میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوا عرب میں، یہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی، اور قرآن نے اس کو واضح کیا ہے اچھی طرح سے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے خبر لے کر آئے، اللہ کے بہاف پر خبر دو۔ اگر میں بریلویوں کا ترجمہ پڑھوں، نبی کسے کہتے ہیں؟ غیب کی خبر دینے والا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بہاف پر بات کرنے والے سلسلے پہ مہر لگ گئی ہے۔ تو کشف، الہام، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کوئی صوفی ہے، کوئی نیک بندہ ہے، وہ دعویٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بنی اسرائیل کی بات کی، حواریوں کی بات کی، جرنل تو ہمیں مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے کشف و الہام کو مان بھی لیا جائے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے نا، وہ کشف و الہام کو بنیاد بنا کر دعوت دینی شروع کر رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں۔ بنی اسرائیل میں جس کو بھی یہ عہدہ ملا یا جس سے بھی اللہ نے کلام کیا، چاہے وہ ام موسیٰ ہو یا سیدہ مریم ہو، مامور کسی کو نہیں کیا گیا۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ مامور کیا جانا اور ہدایت کا منصب دے کر لوگوں کے سامنے خدا کی حجت کو پورا کر دینا، اس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور اسی کے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اب غیب کی کوئی خبر نہیں آ سکتی۔ تو خلاصہ کرام رضی بھائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خاتم النبیین کو جاہلیت کے ادب سے کلیئر کر دیں، ادھر ادھر آیات دکھانی، رازی نے یہ کہہ دیا، زمخشری نے یہ کہہ دیا، یہ میرا مدعا نہیں ہے۔ میرا بنیادی مدعا قرآن کی زبان عربی ہے، اور وہ کون سی عربی ہے؟ جاہلیت کے ادب والی عربی ہے، اسی سے اس کی بات ہوگی، ورنہ جتنا ہم لمحہ اس کو کھینچتے چلے جائیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ میں اپنے آخری باتیں اس پہ کہہ دیتا ہوں، پھر ہم گھنٹہ ہو چکے تو اس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آیت خاتم النبیین جب میں نے پیش کی ہے، میں نے آپ کو اس کو اسی آیت سے ثابت کیا ہے کہ یہاں پہ ابا کا لفظ آ رہا ہے، اور ابا مفردات امام راغب شروع سے دیکھ لیں کہ ابا عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ابا احد من رجالکم میں جو ولیکن کا صیغہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے کہ ابھی اللہ نے تسلیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جسمانی اولاد نہیں، پھر اس کا رد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ آپ تمام امت کے باپ ہیں، و خاتم النبیین، یا خاتم النبیین کا جو آپ ترجمہ لے رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جسمانی اولاد بھی نہیں اور کوئی روحانی اولاد بھی نہیں، یہ بالکل آیت کے بالکل منافی ہے، بلکہ اس آیت میں اس کا کچھ سلسلہ اس میں فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ لاکن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ بات کی ہے کہ
زمانہ جاہلیت میں میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ نہیں استعمال ہوتا تھا، لیکن آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا جس میں یہ استعمال ہوتا تھا اور آخری کے لیے. تو مدعا تو آپ نے دعویٰ کیا نا کہ یہ اس کا مطلب خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن آپ نے کوئی ابھی تک کوئی چیز پیش نہیں کی. میں نے تو یہ کہا کہ ہاں زمانہ جاہلیت میں یہ نہیں استعمال ہوتا تھا، لیکن جب سے قرآن نازل ہوا ہے تو خبر واحد، عربی لغت ساری طرف اسی طریقے سے استعمال ہوا. جو طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں ویسے نہ پہلے استعمال ہوا تھا نہ آج ہوتا ہے. تو آپ کا بھی کوئی دعویٰ آپ کے پاس نہیں، نہ کوئی دلیل ہے اس موضوع کے ماتحت. پھر آپ نے کہا کہ قرآن میں کدھر نہیں لکھا کہ جب اللہ فاعل ہو اور مفعول بھی ہی کوئی اور ہو جس کے پاس روح ہو تو اس کا مطلب وفات ہے، توفا کا لفظ نہیں. بالکل آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. تو ہماری بنیاد قرآن ہے نہ کہ عربی لغت. ہاں اس کے بعد ہم عربی لغت کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ترجمہ قرآن کی دوسری آیات کے خلاف ہوگا ہم کبھی نہیں اس کو مانیں گے. پھر آپ نے کہا کہ حدیث موضوع سے استدلال نہیں کر سکتے. میں نے اس کو حدیث کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا، میں آپ کو لغت کے لیے استعمال کر رہا تھا کہ لغت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جب خاتم الاولیاء ان روایات میں آئے جو کہ قرآن کے زمانے کے بعد کی ہیں لیکن بہت قریب زمانے کا ہے، تو کیا مطلب تھا؟ حدیث کو چھوڑیں، فرض کریں یہ ضعیف ہے، سب سے ضعیف ہے، موضوع بھی ہے. بات میں لغت کی کر رہا ہوں کہ لغت کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہوگا. وہ الحمدللہ آپ نے تسلیم کر لی کہ اس کا جو خاتم کا لفظ ہے افضل اور فضیلت کے لیے ہی عربوں نے استعمال کیا پہلے دن سے. ہاں جاہلیت میں نہیں ملتا، لیکن آپ کو دکھانا پڑے گا کہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا ایسے. میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں نہیں استعمال ہوتا تھا اس محاورے کے طور پہ. یہ قرآن کریم جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام مسلمانوں کو یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آیا ہے، اور روایت میں آیا فضلت علی الانبیاء بست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ فضیلت دی گئی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی. پھر آپ نے کہا کہ جو میں نے یہ توفع کی بحث کو چھوڑتے ہیں، آپ نے کہا کہ جو ہاں جی جو کلام عرب کی بات ہے وہ تو میں نے بات کر دی. جو آپ نے یہ بات کی ہے اب کہ یہ جو میثاق بنی اسرائیل سے لیا گیا، اصل میں اس آیت کی اگر آپ سیاق و سباق بھی دیکھیں اس آیت کے متعلق کدھر نہیں لکھا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب بھی کتاب حکمت آئی ہے، جس سے بھی عہد لیے گیا ہے، جب بھی کتاب حکمت آئی ہے تو ایک رسول نے آنا تھا. قرآن میں واضح کہ یہی میثاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. اب آپ خاتم النبیین کی ایسی تشریح کریں جو نہ صرف قرآن کی دوسری آیات کے خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، بلکہ اسی سورہ احزاب کے بھی خلاف ہے، جیسے میں نے آپ کو لاکن استدراک کی بحث دکھائی ہے. پھر آپ نے کہا کہ ان ساروں نے غلطی کی ہے. غلطی کو چھوڑیں، ان ساروں نے الہام کا دعویٰ کیا ہے. تو یا تو وہ نعوذ باللہ سب سے بڑے ظالم ہیں، یا تو ان کو شیطان نے یہ باتیں بتائی ہیں، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کو غلطی ہوئی ہے. جو یہ نیک بزرگان تھے ان کے پاس یہ شرف حاصل تھا جیسے حواریین کو اور ام موسیٰ اور حضرت مریم کو تھا. پھر آپ نے کہا ہاں سورہ الاعراف میں واضح ہے کہ رسول آ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب نبوت ختم ہے، تو اس آیت کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے اور وہ آ چکے ہیں اب نہیں آئیں گے. اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی تفسیر کے مطابق قرآن کریم میں تضاد ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دروازہ کھلا ہے، ایک میں آپ کے نزدیک فرما رہا ہے بند ہے. یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کا ایسا ترجمہ نہیں ہم کریں گے جو کہ اتنی ساری آیات کے خلاف جا رہا ہو. پھر جو بنی اسرائیل حواریین اور
حضرت موسیٰ اور مریم علیہ السلام کی جو وحی کے متعلق بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں اس کو مان لوں کہ کشف الہام ہوتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اب کوئی ایسا نہیں شخص آئے گا جو کہے گا میں معمور ہوں، لیکن اگر آپ یہ آج مان لیں بات کہ کشف الہام جاری ہے، پھر آپ کی پوری انڈرسٹینڈنگ جو خاتم النبیین کی ہے وہ غلط تھی۔ پوری جو ہم نے ابھی بات کی، آپ کا یہی دعویٰ تھا کہ ادھر کشف الہام سارا کچھ بند ہے، لیکن اگر اب آپ مان رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس کو مان سکتا ہوں، پھر آپ کی پوری تفسیر غلط نکلی، اور اس سے ثابت ہو کہ آپ کی جو بنیاد ہے وہی ناقص ہے، اور آپ کے پاس اصل میں جو دلائل ہیں وہ دوسری آیات کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیا اللہ کی صفت جو ہے وہ معطل ہے، اگر وہ معطل ہے پھر معذرت سے یہ جو خدا ہے یہ ایک مردہ خدا ہے، اس خدا کو کوئی فضیلت نہیں، نہ اس کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے۔ جو خدا مردہ ہے بات نہیں کر سکتا، قرآن کے مطابق وہ بچڑا ہے یا بت ہے، اور کوئی تیسری مثال اللہ نے دی نہیں۔ جہاں تک خاتم جاہلیت کا استعمال ہے، یہ آپ نے کوئی چیز پیش نہیں کی ابھی تک، تو انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام بھی رکھتے ہیں اسی موضوع پہ، کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں اور آیات کا ابھی وقت ہے ہم نے جو پیش کرنی، لیکن مختصر میں یہی بات کروں کہ جو جماعت اسلام احمدیہ تفسیر کرتی ہے خاتم النبیین کی، وہ جو تفسیر ہے وہ دوسری آیات کے مطابق ہے، صحیح احادیث کے مطابق ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ان احادیث کو نہیں مانتے، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں کہ عربی زمانے سے یہ کیسے استعمال ہو رہی ہیں، تو بات واضح ہے کہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ جماعت اب مجھے احمدیہ، اگر 2 منٹ اگر آپ دے دیں، میں صرف 2 منٹ مختصر، پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس کو ہم مزید دیکھ لیں گے۔ ہاں میں جی مزید آپ ٹھیک ہے، کی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ میں اسٹڈی بھی کر دوں گا۔ آپ نے کہا نا کہ آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ چیلنج کیا جاتا ہے اور کئی پیسوں کا انعام بھی رکھا گیا ہے کہ آپ عربی زبان میں یہ دکھائیں۔ تو میں نے اس سینس میں یہ بات کی تھی کہ ہم جس عربی زبان کو بنیاد بنا کر قرآن کی تفسیر کر، اور یہ لاجیکل مسئلہ، آپ جو بار بار آیات کی بات کر رہے ہیں، تو آیات پر حکومت کس کی ہے؟ عربی زبان کی۔ وہ عربی میں بات کر رہا ہے، تو عربی زبان کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کے معاون علوم سے ہی سمجھیں گے۔ دوسری آیات کو بھی آپ بنیاد بنا رہے ہیں تو وہ بھی عربی لغت یا عرب کے استعمالات کے مطابق سمجھیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ پہلے دن سے آخری دن تک آپ نے روایت کو بنیاد بنایا، بے شک آپ نے اس کو حدیث نہیں کہا، لیکن وہ ثابت بھی تو ہونا کہ اس دور میں یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ ثابت ہی نہیں ہے نا، وضع کا مطلب کیا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کتاب العین امام الفراہیدی کی آپ اٹھا لے، اس میں ختم کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اچھا، ابن فارس کی آپ اٹھا لے مقائیس، اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے کہ قاری قرآن کا قرآن کو ختم کرنا، کسی قوم کا آخر میں آنا، اور آگے انہوں نے مزید مثالیں بھی دی ہیں کہ اس کا معنی ختم کرنا ہی ہے، بند کرنا ہی ہے۔ مزید ابن المنظور کو آپ اٹھا لیں، انہوں نے کئی اشعار پیش کیے ہیں کلام عرب سے، اس کا معنی یہی ہے کہ یہ افضل کے معنی میں وہاں استعمال ہی نہیں ہوتا، یہاں یہ انگوٹھی کے معنی میں استعمال ہوا ختم کا لفظ، یا مہر ثبت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ اور آپ نے جو دوسری بات کی مہر، یہ تو میں مانتا ہوں کہ مہر تصدیق کرنے کے معنی میں بھی آتی ہے، کہ تصدیق کرنے کا اس کا عمل ہے، اور دوسرا مہر ثبت کرنا کے معنی میں بھی آتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ آخری بات کر کے جا رہا ہوں کہ کلام عرب میں تو اس کی مثالیں، چونکہ یہ خاتم النبیین، رسول اللہ کو چونکہ نبی کہہ کر خاتم کہا گیا، تو اس کی مثال تو نبی تو ایک معروف لفظ ہے نا، وہ تو شاعری میں اس طرح استعمال نہیں ہوگا۔ ہاں، خاتم کی کئی مثالیں کہ خاتم کا لفظ افضل یا مرتبے کے خاتمے کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ دعویٰ چونکہ آپ کا تھا، میرا نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کی نفی بھی کر دی۔ باقی میں نے 3-4 آپ کو کتابوں کے حوالے دے، مزید آپ کو دیتا ہوں، سبع المعلقات میں آپ دیکھ لیں۔ ابھی میں چونکہ میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہے کہ میں سکرین پر دکھا سکوں، آپ دیوان حماسہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ مزید یہ کہ ابھی میں صبح ہی 1-2 قصیدے دیکھ رہا تھا، آپ جتنا خود بھی دیکھ لیں، میرا یہ دعویٰ نہیں تھا۔ دعویٰ چونکہ آپ کا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ زمانہ جاہلیت سے دکھائیں، تو آپ بے شک اس کو قبول کر گئے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔
اب آپ نے یہ کہا نا کہ آپ دکھائیں یہ استعمال ہوتا، جب آپ کے مدعے کے مطابق وہ افضل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تو آٹومیٹکلی وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا، چونکہ وہ معنی تو آپ بھی مان رہے ہیں نا، خاتم کا لفظ مہر ثبت کرنے کے معنی میں ہے اور تصدیق کرنے کے معنی میں ہے، یہ دونوں لفظ تو عربی میں موجود ہیں۔ افضل ہونا یہ تو عربی میں ہے ہی نہیں، جاہلیت کی ہے، تو آپ نے مانا ہے، تو دوسرا میرے خیال سے دکھانے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، جو آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ آئے گا آئے گا آئے گا، میں نے کشف و الہام کی بات الزامی طور پر کہی کہ فرض کر لے ہم مان بھی لیں تو اصل بات معمور من اللہ کی ہے، میں نے مطلقاً اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ مخاطبہ الہی ہو سکتا ہے یا کشف و الہام جاری و ساری ہے۔ نبی کے لفظ نے اور خاتم کے لفظ نے وضاحت کر دی کہ اب نبیوں پر مہر لگ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ اور آپ نے جو مثال دی کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہاری طرف کوئی رسول ہے، اور وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے، تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہی بات کر رہے ہیں، لٹریچر میں یوں ہی بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رضی بھائی میں جب بھی آپ کی طرف آؤں گا میں آلو گوشت کھاؤں گا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں روزانہ ہی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جب میں کہوں گا کہ رضی بھائی اب میں نے آپ کی طرف نہیں آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سابقہ جملے میں تضاد آ گیا ہے۔ یہ زبان کا مسئلہ ہے کہ زبان سفر کیسے کرتی ہے، بات کا کنوے کیسے کی جاتی ہے، لٹریچر میں بات کیسے کی جاتی ہے۔ تو بظاہر اس میں کوئی تضاد ایسا ہے نہیں جس کو ہم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں تضاد آ گیا، وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ مثال کے طور پر عام طور پر قرآن کیا کہتا ہے کہ جب عورت بیوہ ہو جائے تو اس کا دوسرا ہم نے نکاح کر دینا ہے، لیکن رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ تم نے کہیں اور نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں قرآن خود ان کو تخصیص دے رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا۔ تضاد وہاں پر آئے گا جب ہم اپنا فہم داخل کریں گے، جب اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے۔ تو میرے خیال سے بات جی کافی حد تک واضح ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں ہم مزید اس چیز کو ڈسکس کر جی لیں گے۔ اگر جی آپ نے کچھ آخری کلمات کہنے ہیں تو میں جی حاضر ہوں۔ اس پہ کافی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ابن منظور اور دوسروں نے مہر کا ترجمہ کیا اور آخر کے لیے بھی کیا، لیکن وہاں پہ خاتم کا لفظ وہ جب روٹ ورڈ پہ آتے ہیں، ختم کا لفظ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، وہ الگ بحث ہے۔ ہم خاتم محاورے کے طور پہ بیان کریں، انہوں نے اس کو اس طریقے سے محاورے میں نہیں استعمال کیا آخری کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی لفظ کوئی حقیقی معنی لیا جا سکتا ہے تو مجازی مطلب کی طرف نہیں بھاگتے، یہ عربوں کا پہلے دن سے اصول ہے۔ تو خاتم النبیین میں جب ظاہری معنی لے سکتے ہیں کہ نبیوں کی مہر تصدیق کے معنوں میں، کیونکہ لاکن استدراک کی بحث بھی آ چکی ہے، جو حقیقی معنی آپ مہر ختم کرنے کا لے رہے ہیں، یعنی کوئی چیز جو مہر لگا دی اب کچھ باقی نہیں رہا، وہ یہاں پہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی بات ہو رہی ہے، آپ کی شان کی بات ہو رہی ہے، لیکن استدراک کے ساتھ یہ نہیں ممکن کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جسمانی اولاد نہیں، ہاں کوئی روحانی اولاد بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ آیت کے بالکل خلاف جا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے الزامی طور پہ بات کی کہ اگر کوئی کشف الہام کا سلسلہ باقی رہتا ہے، لیکن بات وہاں کی یہ سارے محدثین، تمام محدثین جنہوں نے یہ دعویٰ کی کہ اللہ نے ہم سے یہ بات کی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ شیطان ان سے بات کر رہا تھا، کیونکہ اور کوئی تیسری آپشن نہیں بھائی۔ انہوں نے واضح دعوے کیے، ان کو ان آیات کا پتہ تھا کہ جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، تو انہوں نے تو کشف الہام کے دعوے کیے، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اس میں تضاد نہیں، آپ نے آلو گوشت کی مثال دی، لیکن وہ مثال یہاں بنتی نہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، اب آپ بھی بنی آدم ہیں، میں بھی ہوں، جب بھی رسول آئیں، اس میں دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ آپ خاتم النبیین کی وہ تشریح کریں جو بہت ساری آیات کے خلاف ہے، ہم جو تشریح کریں وہ ان آیات کے مطابق ہے۔ جو خاتم النبیین محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، پہلے دن سے آج تک میں نے آپ کو بتایا فضیلت کے لیے استعمال ہوا ہے، مہر تصدیق کے لیے استعمال ہوا ہے، اچھا نہ کہ یہ رفیع بھائی، آپ یہ پہلے دن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلے دن سے کیا مراد ہے؟
میرا مطلب کہ جب قرآن کا نزول ہو چکا ہے، اگر آپ اس زمانے سے آج تک دیکھیں، اگر آپ ان احادیث کو موضوع بھی مانیں، بات تو وہاں وہ کی وہاں ثابت، کی جب وہ ثابت دیکھیں، وہ کول ثابت، ایک کول آپ نے کہا ہی نہیں ہے، کسی نے آپ کی طرف منسوب کر دیا، تو وہ بعد کا بندہ منسوب کر رہا ہے نا، تو اس کو ہم اس کی حقیقت کو کیسے مان لیں گے؟ نہیں، یہی تو میں بات کروں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ عرب کیسے اس کو استعمال کرتے، تو آپ دکھائیں کہ خاتم محاورے کے طور پہ عربی جہالیت یہ کی جو محاورہ کہاں شاعر سے ہے؟ یہ محاورہ کہاں سے؟ تو مرکب اضافی ہے، دو اسم کو اللہ نے اضافت دی ہے۔ محاورہ یہی تو تو اس میں طرح تو یہی محاورہ تو تو میں ہوتا ہے جیسے بات ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یا بھاگتے چور کی لنگوٹ سہی، یہ ضرب نہیں الامثال نہیں مشہور بھائی، میں ہوتے ہیں، کہہ رہا یہ ہوں کہ عربی میں دیکھیے، محاورہ تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ابن کا کیا مطلب ہے؟ ابن بیٹا، بیٹے کو کہتے ہیں نا۔ ہاں، سبیل جی جی، کا کیا مطلب ہے؟ راستہ، اب ابن سبیل کا یہ مطلب ہے راستے کا بیٹا؟ ہاں، بالکل نہیں۔ بڑی آپ نے پیاری بات کی، تو ٹھیک ہے میں ٹھیک میں ہے۔ جو بات یہ کروں کہ آپ دکھائیں کہ عربی جاہلیت میں خاتم کسی گروہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ تمام اس پہ ختم ہو چکی ہے چیزیں، یہ اس گروہ کا آخری آپ کو نئی مثال ملے گی، یہ میں میں بات وہی کر آپ رہا ہوں۔ سے ہاں، میں نے آخر میں وہ عرض کیا ہے نا کہ خاتم مہر کو کہتے ہیں، یہ ٹول ہے، اسم آلہ ہے، اور مہر کے دو کام ہوتے ہیں، یا وہ ویریفائی کرنے کے لیے آتی ہے، یا وہ سیل کے لیے آتی ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہے نا۔ لیکن تیسری سیل تو آپ کس جو بیان کر رہے ہیں طریقے نا، سے؟ افضل سیل ہونا، کا وہ کیا تو ہے ہی نہیں۔ مطلب ہے؟ سیل آپ نے کہا ہے کہ پہلا مہر کے لیے، تو اس میں تو آپ نے آخری ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ثابت کی، کیونکہ جو چیز میں نے تو مہر، آخری کہا ہی نہیں ہے، آخری کا ترجمہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں ترجمہ کہ ہے کہ آپ مہر آخری ہیں، میں کہہ مہر رہا جو ہوں نبیوں ہوتی ہے، کی مہر ہیں، سیل ہاں، آف دی پرافٹ ہیں۔ تو وہ تو تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ آپ نے کہا ہے کہ ویریفائی بند، ہوتا ہے، سیل ہاں، تصدیق نہیں ہوتی، ویریفائی کو آپ تصدیق کہیں، سیل تو بند کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہیں، جیسے دکان کو سیل کر دیا سیل جاتا ہے۔ بند کے لیے نہیں ہوتی بھائی، عربی میں جو سیل ہوتی ہے وہ تصدیق کے لیے استعمال وہ ہوتی ہے، جو سٹیمپ مہر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، اسے سٹیمپ کہتے ہیں ہاں، رضی تو بھائی، اسے سٹیمپ کہتے ہیں، میں خاتم سیل کی کا بات کر مطلب، رہا ہوں۔ خاتم کا مطلب مہر ہی ہے نا، تو مہر مہر ہے، تصدیق، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے، مہر ہے، تو افضل مہر، کا معنی نہیں ہے۔ مہر جو ہے کیا وہ تصدیق کے لیے نہیں استعمال ہوتی؟ ہاں، اب آپ نے اس طرف ہم آ گئے، اب اس کا آخری جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آنا ہم نے اسی طرف ہے کہ خاتم النبیین، رسول اللہ نبیوں کی مہر ہیں۔ اب اس کا معنی یا سیل ہے یا ویریفائی ہے، تو اس میں ہمارا وہی جواب ہے کہ اگر تو رسول اللہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی کہ آپ پر سلسلہ نبوت کو اللہ نے بند کر دیا، ساری بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب اور بند کا اگر لفظ کہاں سے آیا لیکن؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ دیکھیں، اگر تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ مہر ثبت کے معنی میں مہر کا استعمال ہی نہیں ہے، کہ جب ہم کوئی لیٹر یا کوئی انویلپ اس کو سٹیمپ لگاتے ہیں تو وہ ویریفائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتے کہ اب لفافہ کھل نہیں سکتا، یہ استعمال مانتے ہیں مہر کا کہ صرف نہیں مہر مانتا تصدیق کے میں، لیے ہوتی کیونکہ ہے؟ نہیں، کیونکہ جی، جو میں اس آپ کے کو، یہاں آفیسز میں، آپ کے آفس میں کوئی بھی ایسا لفافہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں آتی جس پہ سٹیمپ لگی ہو کہ اس پہ اب یہ ہاں سیل جی، لگی ہو، یہ کھل ہاں نہیں جی، سکتا؟ وہ بالکل، سیل توڑیں لیکن گے تو کھلے گا نا۔ نہیں نہیں نہیں، سیل توڑنی نہیں پڑتی، یہ جو سٹیمپ ہوتا ہے یہ شروع میں بھی لگتا ہے، درمیان میں بھی، اور آخر میں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ آفیشیل لیٹر ہے۔ میں آپ کو صحابہ کی مثال دیتا ہوں، نبی صلی وہ اللہ علیہ الگ وسلم، بحث ہے، وہ ایک اس کو سیکنڈ تو میں بات آپ والا، ختم کر لوں، سوری میں سوری ٹو بات ختم سوری کر ٹو لوں۔ انٹرپٹ یو، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ والی بات میں مان رہا ہوں، میری والی بات پر آپ آئیں کہ کیا ہمارے ہاں پوری دنیا میں صحابہ کے دور سے پہلے بھی مہر اس مقصد کے لیے نہیں لگائی جاتی تھی، اور آج بھی کہ اب یہ چیز بند ہو گئی، اب کھل نہیں سکتی، کھولیں گے تو یہ چوری تصور ہوگی؟ ہاں گورنمنٹ جی، کے ایسے کئی اینولپ ہیں، گورنمنٹ اینولپ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ لفافہ جب بند ہوتا ہے تو اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، آپ پوسٹ آفس چلے جائیں، سٹیمپ لگی ہوتی ہے، سیل ہاں جس جی، کو کہتے ہیں، وہی میں آپ وہ کو بات ویریفائی سے کہہ رہا ہٹ ہوں کر کہ بند کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بحث اٹھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے، صحابہ نے کہا کہ اگر اس پہ آپ کی تصدیق نہ ہو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم سے آپ نے تصدیق کی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب یہ خط بند رہے گا، کسی کو حق نہیں کہ اس کو میں بولے. اس لیٹر کی طرف نہیں ایک جا سیکنڈ رہا. طلحہ بھائی، میں بات تو ختم کر لوں. جی جی فرمائیں آپ نے فرمائیں، پوری سوری بات سوری فرمائیں. سنی ہے تو آپ بھی میری سنیں کہ جی جی تصدیق کی بات ہوتی ہے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے اور یہ ایکسیپٹڈ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں بند ہو چکی ہیں، اس لحاظ سے کہ خاتم مضاف الیہ کے ساتھ ایسے استعمال ہو، یہ کبھی بھی عربوں نے ایسے استعمال نہیں کیا حقیقی معنوں میں. ہاں مجازی معنوں میں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں ایک قسم کی آخر بھی مطلب آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام کمالات ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب اب آپ کے بعد کسی کو آپ کے فیضان سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ میں بات کروں، جہاں تک آپ کا ترجمہ ہے وہ آپ عربی جاہلیت سے کبھی نہیں ثابت کر سکتے. آپ دیکھ بھی لیں ایسے جہاں پہ خاتم مضاف الیہ کے لیے استعمال ایسے ہو، وہ آپ نہیں دکھا سکتے. جہاں تک خاتم یا ختم کا لفظ ہے وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں پہ اللہ کا صیغہ آ گیا ساتھ، جو پریپوزیشن ہوتی ہے مطلب بدل جاتا ہے. میں آپ کو بتایا ابن السبیل، اب اس کا یہ تو نہیں مطلب راستے کا بچہ، یہاں پہ وے فیئرر کا ترجمہ آتا ہے جو ٹریولر ہوتا ہے. تو یہ میں بات کروں کہ اگر آپ نے اپنی بات ثابت کرنی ہے، آپ کو پہلے تو ان آیات کا جواب دینا پڑے گا، اور دوسرا اس محاورے کو آپ کو، یا اگر آپ اس کو محاورہ نہ بھی کہیں، آپ کو عربی جاہلیت سے دکھانا پڑے گا کہ یہ جو خاتم جمع کے ساتھ ہے اس کا مطلب آخری. لیکن مجھے لگ رہا ہے اس پہ ہم ختم کرتے، 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو چکے ہیں، جی تو جی اگلی بار انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں. جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت شکریہ طلعت بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ.